اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت جاءتنی بریرہ فقالت إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. قلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. متفق علیہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے پاس بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں اور کہنے لگی کہ میں نے اپنے آقاؤں کے ساتھ 9 اوقیہ چاندی پر عقد کتابت کر لیا ہے کہ ہر سال 1 اوقیہ چاندی ان کو کما کر دینا ہے، تو آپ اس بارے میں میری مدد کیجیے۔ اس پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے مالکوں کو یہ پسند ہو کہ میں ان کو یہ رقم مکمل دے دوں اور تمہاری ولا یعنی آزادی میری ہو تو میں ایسا کرنے پر تیار ہوں۔ چنانچہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مالکوں کے پاس گئیں اور ان سے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس پر حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس سے واپس آئیں اور اس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت عائشہ کے پاس تشریف فرما تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بات ان لوگوں پر پیش کی ہے لیکن وہ مانتے نہیں ہیں مگر یہ کہ ولا ان کی ہو۔ یہ بات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سن لی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات کی خبر دی کہ پہلے کیا بات ہوئی ہمارے درمیان، تو آپ نے فرمایا کہ تم بریرہ کو مال کتابت دے کر لے لو اور ان کے لیے ولا کی شرط رکھ دو، بے شک ولا تو اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ چنانچہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی کیا۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور پھر فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسی شرطیں رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں نہیں ہیں، پس جو شرط کتاب اللہ میں نہ ہو وہ باطل ہے، چاہے وہ 100 شرطیں بھی ہوں۔ اللہ کا فیصلہ زیادہ مستحق ہے اور برحق کہ وہ مانا جائے، اور اللہ کی شرط زیادہ مضبوط ہے، ولا تو اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت۔ کتاب البیوع میں احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں، خرید و فروخت کے مسائل، تو اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے چند اہم مسائل ثابت کیے گئے۔ سیدہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انصار کے ایک گھرانے کی لونڈی تھی، اور مکاتبت یہ کہتے ہیں غلام کا اپنے آقا سے معاہدہ کر لینا، اپنی قیمت آزادی کی قیمت طے کر لینا اور پھر اجرت وغیرہ کر کے یا کہیں سے بھی وہ پیسے ارینج کر کے اپنے آقا کو دینا، جس کی وجہ سے وہ آزاد ہو جاتا ہے، اس کو مکاتبت کہتے ہیں۔ اب چونکہ غلامی کا سلسلہ ختم ہو چکا تو ہمیں چونکہ ان مسائل پر کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اس لیے زیادہ ہم اس کی علمی بحوث کے اندر بھی نہیں پڑتے، لیکن یہ اس زمانے میں طریقہ کار تھا کہ یا تو کوئی کسی کو ویسے آزاد کر دیتا تھا صدقہ کرتے ہوئے،
یا جو ہے مکاتبت کر کے پیسے لیتا تھا اور آزاد کا وہ غلام جو ہے وہ پھر اپنی آزادی خرید لیتا تھا۔ تو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آزادی کا یہ معاہدہ کر لیا کہ میں ہر سال 1 اوقیہ چاندی دوں گی، تو 9 اوقیہ یعنی 9 سال میں ان کو آزادی میسر آنی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں یہ پوری پیسے دے دوں اور تم اپنی آزادی حاصل کر لو، لیکن یہ اس شرط پر ہے کہ تمہاری ولا جو ہے وہ میرے لیے ہوگی۔ اب یہ ولا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے بعض احادیث میں سنا ہوگا کہ فلاں مولا عثمان یا فلاں مولا فلاں، یعنی فلاں جو ہے جو پہلے غلام تھا اب فلاں شخص کا آزاد کرتا ہے، یعنی ایک نسبت ہوتی تھی، جس نے اس کو آزاد کیا ہے اس کی جانب اس کی نسبت کی جاتی تھی کہ یہ فلاں کا آزاد کرتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر تمہاری جو ولا ہے وہ مجھے دیں گے، یعنی تمہاری آزادی کی نسبت میری جانب ہوگی کہ اس کو عائشہ نے آزاد کیا ہے۔ تو انہوں نے جا کر اپنے مالکوں سے یہ بات کی، تو انہوں نے کہا نہیں بھئی یہ نہیں ہو سکتا، آزادی تو تم ہمارے پاس سے ہوگی، تو اس لیے یہ آزادی یہ ولا جو ہے یہ ہماری طرف ہی رہے گی۔ اب جب وہ حضرت بریرہ واپس آئیں اور انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات حضرت عائشہ سے کی کہ وہ یہ نہیں مانتے، تو ماں جی نے ساری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوش گزار کر دی کہ یہ معاملہ اس طرح ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو، تم مکاتبت کے پیسے ان کو دے دو، یعنی جو قیمت ہے 9 اوقیہ چاندی، اور اس کے بعد یہ شرط رکھ دو ولا ولی۔ اور شرط کیا ہے کہ اب وہ ولا ان کے پاس ہی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں ان پر یہ حجت قائم کرنا چاہتے تھے کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے تو یہ درست طریقے سے نہیں ہوا، اس لیے آپ نے یہ مشورہ دیا کہ یہ ولا جو ہے ان کے ساتھ شرط قائم کر لو، بمانا کہ وہ ٹھیک ہے اسی طریقے پر یہ معاملہ کر لیں۔ بعض محدثین کا اس میں یہ خیال ہے کہ شرط یہ کر لو کہ نہیں ولا مجھے دیں گے، لیکن شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ساری جو اقوال ہیں ان کو ذکر کرنے کے بعد یہی ذکر کیا ہے کہ آپ نے چاہا کہ یہ معاملہ ہو جائے تاکہ پھر لوگوں کی اصلاح ہو سکے اس معاملے میں۔ اس کے بعد جب یہ معاملہ ہو گیا تو آپ نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ یہ درست نہیں ہے، لوگ وہ شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں، اور اگر کوئی ایسی شرط کوئی لگائے گا جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے تو وہ چاہے 100 شرطیں بھی کیوں نہ ہوں باطل ہوں گی، اور اللہ رب العزت نے جو شرط بیان کی ہے وہ اس بات کے حقدار ہے کہ اس کو قائم رکھا جائے گا، اور وہی مضبوط شرط ہے۔ اور پھر آپ نے یہ قاعدہ بیان کر دیا کہ ولا تو اس کی ہے کہ جو آزاد کرتا ہے۔ تو اب اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے جو زیادہ اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ شرط رکھنا خرید و فروخت کے معاملے میں وہ جائز ہے، شرط رکھی جا سکتی، لیکن وہ شرط حرام شرط نہ ہو، شریعت کے کسی حکم سے متصادم شرط نہ ہو، جیسا کہ دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المسلمون عند شروطہ، مسلمان آپس میں جو شرطیں طے کر لیں اس کی پاسداری کرنے پر پابند ہیں، سوائے اس کے جو کسی حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دے۔ یعنی ایسی شرط نہیں لگائی جا سکتی جو کسی حلال چیز کو حرام کر دے، کسی حرام چیز کو حلال بنانے کے لیے ہو۔ اس قسم کی شرطیں کوئی 100 بھی لگا دے تو وہ باطل شرطیں۔ تو خرید و فروخت کے معاملے میں اگر کسی نے کوئی شرائط رکھی ہیں تو وہ شرائط کا پابند ہوگا، لیکن وہ شرط شریعت کے متصادم نہیں ہو سکتی۔ یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ایسی شرطیں رکھتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہیں، جبکہ اس معاملے میں اللہ کی کتاب میں تو کوئی شرط بیان نہیں ہوئی، اور اس کے متعلق جو بھی احکامات ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ تو یہاں سے شیخ ابن عثیمین نے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ آپ کا یہ فرمانا در حقیقت اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مکاتبت کا جو قرآن میں ذکر ہے اس کے تفصیلی احکامات چونکہ آپ حدیث میں دے رہے ہیں تو وہ بھی کتاب اللہ کا ہی مفہوم رکھتی، حکماً وہ بھی کتاب اللہ کے حکم کے اندر داخل ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو نماز کی تفصیل جس حدیث میں آئے گی وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حکماً مفہوم میں قرآن کی وحی کے حکم میں داخل ہے،
اس لیے کہ آپ نے وہ بغیر وحی کے نہیں فرمائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی وہی ہے اور وہ بھی کتاب اللہ کے مفہوم میں ہے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ پر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو کچھ نازل کیا ہے اس لیے کہ تاکہ لوگوں کے لیے آپ بیان کر دیں کہ ان پر کیا نازل کیا گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ کے مفہوم میں، تفصیل میں، احکامات میں جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ بھی کتاب اللہ کے اندر ہی داخل ہے، اور اللہ کے رسول نے اس حدیث میں جو کتاب اللہ کہا اس سے مراد یہی احادیث۔ تو اس لیے وہ لوگ جو احادیث کا انکار کر دیتے ہیں یا اس بات پر کہ جی ہمیں یہ قرآن میں اس چیز کا تذکرہ نہیں ملا اس لیے حدیث ایکسپلیسٹلی اس کو علیحدہ سے بیان نہیں کر سکتی، یا اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی، یا اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں کر سکتی، صحیح سند کے ساتھ جب حدیث ثابت ہو جائے وہ یہ سارے کام کر سکتی، اس لیے وہ قابل حجت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔